پاکستان تحریک انصاف کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک اتحاد ہے، اور اب تو اس پہ ہم یہی سن رہے ہیں کہ جی ہم لوگ الگ نہیں رہ سکتے، اکٹھے تحریک چلائیں گے کیونکہ ہمارا ایجنڈا ایک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ یا تو ہم الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے، دوبارہ تحریک کامیاب ہو جائے گی اور دوبارہ الیکشنز ہو جائیں گے اور ہم اپنا چوری شدہ مینڈیٹ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا ان ہاؤس تبدیلی کا جو اندیا دیا جا رہا ہے؟ یو تھنک ان ہاؤس تبدیلی جو ہے اس وقت ممکن ہے؟ جی دیکھیے، میں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک جے یو آئی کی بات ہے تو جے یو آئی کو اگر کسی کے ساتھ اعتراض ہے تو وہ تو سب سے پہلے ان کو اعتراض پی ٹی آئی سے ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر جے یو آئی نے کسی کی حکومت سب سے پہلے کرانی ہے تو ان کا تو یہی دعویٰ ہونا چاہیے کہ کے پی کی حکومت سٹولن ہے نا جی. سٹولن مینڈیٹ تو وہاں پہ ہے تو کے پی کی حکومت وہاں پہ گرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے دیر از این انہیرنٹ کانٹرڈکشن، کیونکہ اگر جے یو آئی سمجھتی ہے کہ ان کی سیٹیں چوری کی گئی ہیں تو وہ تو بنیادی طور پہ کے پی میں کی گئی ہیں. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ پھر مجھے امید ہے کہ جب یہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی ساتھ بیٹھے گی تو پی ٹی آئی وہاں پہ یہ اعتراف بھی کرے گی ان کے ساتھ کہ جی بالکل ہمارے 2018 میں ہم نے آر ٹی ایس ڈاؤن کر کے ہی ہم آئے تھے ادھر پاور میں. بہرحال میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی اور جے یو آئی دونوں، جے یو آئی سے مجھے تھوڑی زیادہ امید ہے، پی ٹی آئی سے کم، کیونکہ وہ سادہ ایک جمہوری رویے کی جماعت رہی ہے، اور ہماری جماعت کا بھی جے یو آئی کے ساتھ ان دا پاس پچھلی 3 دہائیوں میں دیگر موقعوں پہ ایک ریلیشن شپ بھی رہی ہے، بہت چیزوں میں ساتھ لے کے چلے بھی ہیں اس کے اوپر، ایک منیمم کامن ایجنڈا کے اوپر. تو میں ابھی بھی امید کر رہا ہوں کہ وہ بجائے اس کے کہ اس طرح کی چیزوں پہ اپنی ایفرٹس لگائیں، وہ پارلیمان کے اندر اپنا ایک کردار جو ان کا بنتا ہے اس کے اوپر زور لگائیں گے. اور اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے اس میں، حکومت کی چیزوں کے اوپر کامنٹ بھی ہوتا ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، قومی ایشوز کے اوپر ڈسکشن جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. میرا خیال ہے پارلیمان وہ فورم ہے جہاں پہ کوئی بھی ایشو جو ٹریجری امپورٹنٹ سمجھتی ہے، جو اپوزیشن امپورٹنٹ سمجھتی ہے، اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے اسی طرف زیادہ رجحان ہونا چاہیے اور ایفرٹ ہونی چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں پی ٹی آئی اور جے یو آئی دونوں اسی طرف آئیں گے. بلال صاحب، لاسٹ جب آپ میرے پروگرام میں یو ور ہیئر ان دا اسٹوڈیو، اور آپ سے اس وقت میں نے انہی کی تحریک کے حوالے سے سوال کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ سڑکوں پر بھلے آ جائیں، ہماری حکومت کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے چیلنجز کچھ اور ہیں جس میں مہنگائی ہے، باقی معاملات ہیں، آئی ایم ایف ہے، ہم نے وہ عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. اب کی بار سچویشن صرف اتنی فرق ہوئی کہ اداروں کے درمیان، جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی کہ وہاں محاذ آرائی کی کیفیت نظر آ رہی ہے، اور جب اداروں کا ٹکراؤ نظر آئے تو ایسے میں سیاسی قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں. سو کیا اب معاملہ ڈیفرنٹ ہوا ہے؟ کیا واقعی اب یہ ایک چیلنج بنا ہے؟ شوڈ یور گورنمنٹ بی ورڈ ناؤ؟ دیکھیے جہاں تک یہ جو جوڈیشری والا معاملہ ہے تو وہ تو دیکھیے ان اینی کیس، کیونکہ وہ ریاست کا ایک ستون ہے، اس معاملے کو بہتر طریقے سے آگے چلنا ہمارے اوور آل نظام کی اور ملک کی ضرورت ہے. جوڈیشری از اے ویری اسینشیل پلر آف دا اسٹیٹ، جس کے بغیر بہت مشکل ہے کسی بھی ریاست کا چلنا، تو وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. جہاں تک بات ہے جی دیکھیے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی، میں فرینکلی جی آئی اسٹل بلیو دا سیم کہ یہ اگر سڑکوں پہ آتے ہیں اور اپنا شوق پورا کرتے ہیں تو بے شک کریں. اس سے حکومت کا کام، دیکھیے حکومت ابھی بھی آپ نے دیکھا سعودی عربیہ کے ساتھ بھی انویسٹمنٹ کا ڈائلاگ بہت تیزی سے کافی ایڈوانس سٹیجز پہ چلا گیا ہے، یو اے ای کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکشنز ہو رہی ہے، لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے، ایگزیکٹو کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، بجٹ بھی آگے تیار ہو رہا ہے، تو یہ کام تو چلتے اس رہیں پہ گے. بھی ساتھ ساتھ تنقید آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ آرمی چیف کی تصویر لگا کے ایس آئی ایف سی پر تنقید کی گئی. دیکھیے یہ تو ان کا وتیرہ ہے نا جی، یہ تو ان کا وتیرہ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس معاملے سے یہ کوئی باز آ جائیں گے؟ یہ تو 16 ماہ کی حکومت میں بھی یہ کرتے رہے تھے. اگر یہ آ جائیں تو بہتر ہے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیے ان اے نٹ شیل سعدیہ صاحبہ کی گزارش ہے کہ اگر تو یہ ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور انہی ایشوز کے اوپر ایک ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو ہو سکتا ہے تنقید بھی ہو، اصلاح بھی ہو، جو ان کی ذمہ داری ہے، تو میرا خیال ہے وہ بہتر طریقہ کار ہوگا. مگر اگر یہ اسی رستے پہ چلتے ہیں جس پہ چلتے آئے ہیں اور آگے بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اسی رستے پہ چلنا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ اس سے کوئی کام رک جائے گا. بہتر ہوگا کہ اگر یہ کنسٹرکٹیو طریقے سے اپنا کردار ادا کریں، مگر اگر نہیں کریں گے تو کام پھر بھی جاری رہیں گے، اور ان حرکتوں سے کوئی بھی چیز مفلوج نہیں ہوگی، کوئی کام رکے گا نہیں جی. آپ کو لگتا ہے کسی سٹیج پہ یہ بجٹ یا بجٹ کے بعد آپ کی حکومت جو ہے وہ ان کو انگیج کر سکتی ہے کسی طریقے سے؟ سعدیہ صاحبہ، میں جی ایک جو ابھی نیشنل اسمبلی کا سیشن جب پروروگ ہوا
तो उससे एक दिन कबल असेंबली में एक नाखुशगवार वाकया हुआ जी। दो मेंबर्स ऑफ द असेंबली के दरमियान, मगर उसके बाद जिस तरीके से दोनों साइड्स ने हाउस के उस मामले को मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी के साथ डील किया, दोनों साइड से सीनियर लोग भी उसमें पड़े, स्पीकर साहब का एक कलीदी किरदार था, फिर हम कोई 30-40 लोग गालिबन स्पीकर साहब के चेंबर में थे जब वो मामला चंद घंटे के बाद बड़े अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज से उसको रिजॉल्व किया गया और दोनों साइड्स ने उसमें अपना किरदार अदा किया। मेरे लिए तो वो बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट थी और मैं ये समझता हूँ कि यही असेंबली है, यही लोग हैं। अगर इस तरह के इशू के ऊपर इस तरीके से इस मैच्योरिटी और रिस्ट्रेंट के साथ हम चीजें रिजॉल्व कर सकते हैं तो कौमी इश्यूज के ऊपर भी एक कंस्ट्रक्टिव बट डिस्कशन पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन कर एंगेजमेंट सकते हो हैं। सकती है, जी पार्लियामेंट मैं से यही बाहर समझता हूँ नहीं। जी बिल्कुल नहीं। देखिए पार्लियामेंट ही वो सबसे रेलेवेंट फोरम है। ठीक। पार्लियामेंट के अंदर जब माहौल बन जाए तो पार्लियामेंट के बाहर भी यही जमातें हैं, इन्हीं के ही लीडरशिप्स हैं, फिर बातचीत हो सकती है। मगर मेरे ख्याल से पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहाँ पे ये डिस्कशन हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रवैया मैंने कम से कम वो हफ्ता डेढ़ पहले देखा वहाँ पे, वही हम उसी की कंटिन्यूएशन अब हम आगे देखेंगे, बजाय इसके कि जो एक डिस्ट्रक्टिव पाथ है जिसकी एक मिसाल आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट की भी सूरत में दी, उससे कुछ अचीव नहीं होगा, हासिल नहीं होगा। ये इनकी खाम ख्याली है कि इससे वो कुछ हासिल कर सकेंगे। सिर्फ वो वही रवैया वरना जारी रखेंगे जो 9 मई वाला रवैया है, जो IMF के प्रोग्राम के सबोटाज करने वाला रवैया है, तो इससे इनको भी कुछ हासिल नहीं होगा और फिर से ये सिर्फ मुल्क अपने और आप को रियासत का एक्सपोज नुकसान। करेंगे। राइट, बिलाल अजहर कियानी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो।